آلاء ربكما تكذبان. اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دیا اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق. غصے میں کہہ دیا. پھر اس کو خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا, اب اس کو طلاق سے کیسے بچاؤں. تو اس نے علماء کو جمع کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا ہے, اب کیا شکل ہے کہ طلاق نہ ہو. تو کاش ایک ہی شکل ہے کہ تیرے ملک سے نکل جائے پھر ہی طلاق سے بچے گی. اور اس کا ملک تو کراچی بھی تھا, میرا ضلع ملتان بھی تھا, دیپال پور کشمیر تک کوئی ہوائی جہاز ہے نہیں کہ اٹھا کے دلی پہنچا دو. تو لہذا اس کو تو اندھیرا نظر آیا چاروں طرف کہ اب یہ کیا ہوگا. تو وہ کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہے. تو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ غیر معلوم سی شخصیت تھے, غریب کے بیٹے تھے, باپ مر گیا, ماں کام پہ بھیجتی, یہ راستے میں امام صاحب کی مجلس میں بیٹھتے اور انہی کے ہو کے رہ گئے. تم جو کام کے بغیر آتے تو ماں پٹائی کرتی, کام کے لیے جاتی تو جی نہ کرتا اور وہاں کے بیٹھ جاتے. تو ایک دن ان کی ماں آ گئی امام صاحب کی مجلس, کہنے لگی تو مالدار آدمی ہے, کھاتا پیتا ہے, تیری روٹی تو چلتی ہے, یہ غریب یتیم ہے کیوں اس کو برباد کرتا ہے, اس کو کوئی ہنر سیکھنے دے, کوئی روٹی کمانے والا بن جائے, مجھ بیوہ کا بھی کام چل جائے. وہ ایک دم فرمایا امام صاحب نے کہ میں تو تیرے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں, شاہی دسترخوان ہے اور فیروزہ ہے خوبصورت پتھر, اس کا ڈونگا ہے اور اس میں پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ ہے اور تیرا بیٹا بادشاہ کے سامنے کھا رہا ہے. وہ کہنے لگی انک شیخ قد خرفت, عمر تیری زیادہ ہو گئی ہے تو اس لیے بیکی بیکی باتیں کرتا ہے, تو عقل آگے پیچھے ہو گئی نا, بوڑھا ہو گیا. تو بات آئی گئی. امام صاحب نے اس دن سے ان کا خرچہ باندھ دیا, وہ خرچہ دے دیتے, ان کا گھر چلتا ہے, چلتے رہے. 17 برس اپنے استاد کے ساتھ, 17 برس. اب یہ واقعہ پیش آ گیا. اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ یہ ناجائز تجاوزات بڑے زمانے سے ہیں. ایک یہودی نے گلی تنگ کر دی, دیوار آگے بڑھا دی. یہودی تھا, تکڑا مالدار, یہ غریب. تو انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی یہ ہم غریبوں کا راستہ ہے گزرنے کا, تم نے دیوار آگے بڑھا دی ہے تو مہربانی کرو اپنی جگہ پہ دیوار رکھو. تو اس نے آگے بڑے تکبر سے کہا جس دن تم پالکی میں بیٹھ کر آئے گا تو میں دیوار اپنی پیچھے ہٹا دوں. تو غریب آدمی تو یہ پالکی اس وقت ایک بڑی سواری سمجھی جاتی تھی جسے غلام اٹھاتے تھے. غریب دھوبی کا بچہ یہ کہاں سے پالکی. یہ واقعہ ہو کے گزر گیا. ہارون والا قصہ پیش آ گیا. تو وہ پوچھتا ہے کہ ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے. انہوں نے کہا ہاں ایک ہے, یعقوب. وہ بلاؤ. ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آ گئے. علماء کی مجلس اسی طرح قائم ہے. ہارون پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے یوں کہا ہے کہ اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق, تو کوئی راستہ ہے کہ یہ طلاق نہ ہو. تو امام صاحب نے بغیر سوچے فرمایا ہاں, رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی. تو سارے علماء نے ایسے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ کیسے نہیں پڑے گی. تو امام صاحب نے فوراً یہ آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں اللہ کی ہیں, ہارون کی حکومت سے باہر. تو اس کی جان میں جان. علماء نے بھی اس استدلال کو تسلیم کیا, رد نہیں کیا کہ نہیں یہ غلط. سب نے تسلیم کیا کہ ابو یوسف صحیح جگہ پہنچے. تو اس نے بیگم کے لیے وہاں رات شب گزاری کا انتظام کیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ 1,00,000 درہم نقد ہدیہ دیا جائے اور پرچہ لاؤ. پرچایا, تحریر لکھی کہ آج کے بعد ابو یوسف عباسی سلطنت کے چیف جسٹس بنا دیے جائیں. تو چیف جسٹس کا عہدہ خلافت کے دور میں صرف ایک آدمی کو ملا اور اس کے بعد نہ یہ عہدہ باقی رہا نہ ویسا کوئی انسان آیا.
جب یہ چلنے لگے گھر تو فرمایا نے ہارون نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، پالکی لاؤ، پالکی۔ پالکی آ گئی، کہ ان کو پالکی میں بٹھا کے غلام اٹھا کے لے جائیں، غلام اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ جب اپنی گلی کے کنارے پر آئے تو کہنے لگے پالکی یہاں رکھ دو، پالکی یہاں رکھ، پالکی رکھ دو۔ تو وہ یہودی کو بلاؤ، وہ کیا یہودی کو بلا کے لائے، دیکھا تو ابو یوسف پالکی میں بیٹھے، کہ دیکھ لیا میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب ہمارا راستہ کھلا کر دو، میں کھلا کر دیتا ہوں۔ تو یہ چند ایک باتیں تو مسجد کے حوالے سے ہیں۔ رجل معلق بالمساجد، جس آدمی کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، مسجد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا۔ آلاء ربكما تكذبان، اپنی کیا کہ ابو یوسف صحیح جگہ پہنچے، تو اس نے بیگم کے لیے وہاں رات شب گزاری کا انتظام کیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ 1,00,000 درہم نقد ہدیہ دیا جائے اور پرچہ لاؤ۔ پرچہ تحریر لکھی کہ آج کے بعد ابو یوسف عباسی سلطنت کے چیف جسٹس بنا دیے جائیں۔ تو چیف جسٹس کا عہدہ خلافت کے دور میں صرف ایک آدمی کو ملا، اور اس کے بعد نہ یہ عہدہ باقی رہا نہ ویسا کوئی انسان آیا۔ جب یہ چلنے لگے گھر تو فرمایا نے ہارون نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، پالکی لاؤ، پالکی۔ پالکی آ گئی، کہ ان کو پالکی میں بٹھا کے غلام اٹھا کے لے جائیں، غلام اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ جب اپنی گلی کے کنارے پر آئے تو کہنے لگے پالکی یہاں رکھ دو، پالکی یہاں رکھ، پالکی رکھ دو۔ تو وہ یہودی کو بلاؤ، وہ کیا یہودی کو بلا کے لائے، دیکھا تو ابو یوسف پالکی میں بیٹھے، کہ دیکھ لیا میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب ہمارا راستہ کھلا کر دو، میں کھلا کر دیتا ہوں۔ تو یہ چند ایک باتیں تو مسجد کے حوالے سے ہیں۔ رجل معلق بالمساجد، جس آدمی کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، مسجد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا۔ آلاء ربكما تكذبان، تو یہ چند ایک باتیں تو مسجد کے حوالے سے ہیں۔ رجل معلق بالمساجد، جس آدمی کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، مسجد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا۔ آلاء ربكما تكذبان،